جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی سال تقریباً 570 میں ابراہہ شاہ یمن نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ اہل حبشہ یمن کو فتح کر کے وہاں حکمران بن گئے تھے۔ جب یہ ملک ابراہہ بن صباح کے قبضے میں آیا تو اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا بنوایا، جس کا نام کلیس رکھا۔ اس کی تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی۔ جو لکڑی استعمال کی گئی اس میں سونے سے پچکاری کی گئی۔ یہ اپنے زمانے کی عظیم الشان عمارت تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو کعبے کی مرکزیت سے ہٹا کر اس طرف لگا دیا جائے۔ یہ عمارت عربوں کو بہت گھراں گزری، چنانچہ ایک شخص نے موقع پا کر اس گرجا گھر میں غلاظت ڈال دی۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا تو وہ طیش میں آ گیا اور قسم کھائی کہ وہ کعبہ ضرور منہدم کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے سے ایک بڑا لشکر لے کر وہ طائف پہنچا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ ابراہہ نے اپنا آدمی جناتہ حمیری عبد المطلب کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو کعبہ گرانے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود حفاظت فرمائے گا۔ آپ خود ابراہہ کے دربار میں پہنچے۔ آپ نے اس ملاقات میں بھی صاف صاف فرمایا، اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ مکہ واپس آ گئے اور اہل مکہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں اور دروں میں نکل جائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر یہ آخری دعا مانگی، اے خدا، یہ بندہ ناچیز اپنے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے اور تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ نصارہ کا صلیب خانہ کعبہ پر بلند ہو جائے اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب آ جائے۔ ابراہہ غرور میں بدمست چلا آ رہا تھا کہ عذاب الہی کا شکار ہوا۔ ابھی کعبہ پر حملہ نہیں کر پایا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی سمت سے ابابیل پرندے غول کے غول چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں دبائے نمودار ہوئے اور اس لشکر پر کنکریاں پھینکنی شروع کیں۔ ایک ایک کنکری گولی بن کر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ نہ وہ ہاتھی رہے اور نہ ہاتھی والے، ان کے عزائم آن کی آن میں خاک میں مل کر رہ گئے۔ یہ واقعہ ولادت باسعادت کے قریب ترین زمانے میں ہوا۔ اس واقعے کے 40 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کا یوں ذکر کیا گیا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا تھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ہم نے ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کے سنگریزے مارتے تھے، تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ جانوروں کا کھایا ہوا۔ بس قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین مکہ کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا کیونکہ آپ جو ان میں موجود ہیں۔ بے شک اس حادثے کے وقت آپ ان میں موجود تھے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ اہل مکہ جن کو ابراہہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ عذاب ٹالا گیا اور عذاب لانے یہ کعبہ وہی کعبہ تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دست مبارک سے حجر اسود نصب کرنا تھا۔ یہ کعبہ وہی کعبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے قبلہ بنا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی گستاخ اس مقدس عمارت کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتا اور دل میں برے ارادے لے کر اس کی طرف قدم بڑھاتا؟